بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء
اللہم اکفنا شر الاشرار وقید الفجار وشر کل طارق یطرق الا طارقا یطرق بخیر یا عزیز یا غفار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، منافقین آپ کے پاس آ کر بہانے بنائیں گے جب آپ مدینہ پہنچیں گے۔ قل کہہ دیجئے لا تعتذروا، تم بہانے مت کرو۔ لن نؤمن لکم، ہرگز ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے، پھر تم عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جب آپ تبوک سے واپس آئیں گے تو یہ منافقین آ کر آپ سے ایکسکیوزز کریں گے، بہانے اور عذر تراشیں گے، تو ان کو کہہ دیجئے گا تم بہانے مت تراشو۔ سیحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے، اذا انقلبتم الیہم، تمہاری واپسی پر، تاکہ آپ ان سے چشم پوشی کریں۔ اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے، کیونکہ یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ یحلفون لکم، وہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ نافرمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے وہ حدیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں جو مال خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور وہ منتظر ہیں آپ کے بارے میں گردش زمانہ کے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی بدی کا چکر ہے، بری گردش خود انہی کے اوپر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بدو ہیں، یہ دیہاتی، یہ کیونکہ لا علم ہے تو لا علمی نفاق پیدا کرتی ہے، یہ منافقت میں بہت آگے ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور مومن اعرابی بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ، اور سمجھتے ہیں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ تقرب کا ذریعہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں گی۔ الا، خبردار، انہا قربت لہم، یقیناً یہ صدقات ان کے لیے باعث تقرب ہے، ضرور اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے اولین، من المہاجرین، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، دوڑ پڑنے والے، بھاگنے والے، جنہوں نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، تو فرمائے یہ سابقون الاولون ہیں، یہ ٹاپ درجے کے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے نیک نیتی سے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر چباد آباد در آب کشتی انداختے، کہ جو کچھ ہو بس ہم نے کشتی ڈال دی۔ تو صحابہ کرام، پھر کہا کہ ان کے بعد آنے والے تابعین اور تبع تابعین،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے یعنی صحابہ کرام ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد، تو تین طرح کے صحابہ، پھر تابعین اور پھر تبع تابعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و پیش جو بھی بدوی ہیں ان میں منافق بھی ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی مردوا علی النفاق، جو نفاق پر اڑ چکے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں، یہ 7 لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ عمل نیک اور کچھ بد، کبھی اچھا کام کرتے ہیں اور کبھی غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے گا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو غزوہ تبوک یہ آخری غزوہ تھا اور یہ سخت وقت تھا، امتحان کا وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سب جائیں گے اور حسب توفیق جو پیسہ جس کے پاس ہے وہ لے کر آئے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اب صحابہ کرام میں سے اکثر تو وہ تھے کہ بس فوراً چل پڑے، اور کچھ مخلص مومن صحابہ تھے لیکن ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی یہ وہ تھے جو مخلص تھے، بس تھوڑی سی ایسے سستی ہوئی اور نہیں جا سکے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس آئے تو حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا کہ ہم بھوک ہڑتال کریں گے، جب تک آپ معافی کا اعلان نہیں کریں گے ہم یہاں پہ بندھے رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال میں سے صدقات قبول کیجئے، تطہرہم، اس صدقے کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے، اور نیکی کے راہ میں ان کو آگے بڑھائیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ، اور اللہ سننے والا، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے اور گندی روح کو چمکا دیتا ہے۔ تو کہا جن سے غلطی ہو گئی تو ان سے کہیں کہ وہ صدقہ کرے، اور صدقہ ان کو پاک کر دے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ نیک کام کر کے اور صدقہ دے کے عزت انسان کی واپس لوٹ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقے کو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے گھوڑے کے بچے کی تم کرتے ہو۔ فرمایا کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ ہی صدقات قبول کرتا ہے، وصول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ کہہ دیجئے کہ تم محنت کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہے، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ اور جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، اما یعذبہم، اللہ چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ حضرت کعب ابن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تین یہ مخلص صحابی تھے لیکن ان سے بھی سستی ہو گئی۔
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ جنہوں نے مسجد کو نقصان دینے کے لیے اور کفر کے مرکز کے لیے کہ فتنے کا مرکز، کفر کا مرکز اس کو بنایا، وتفریق بین المؤمنین، اور تفریق پیدا کرنے کے لیے ایمان والوں کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور پناہ دینے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ابو عامر راہب یہ عیسائی تھا، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک مسجد بنائی جس کو مسجد ضرار کا نام اللہ نے فرمایا کہ یہ نقصان دینے کے لیے یہ منافقین کا سینٹر تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس نے باہر کی قوتوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک مسجد بناتے ہیں جہاں پہ ہم سازشیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جا رہے تھے تو یہ لوگ چل کر آئے اور کہا کہ آپ آ کر یہاں پہ نماز پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں واپسی پہ نماز پڑھاؤں گا، اور پھر بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ مسجد کیا ہے، یہ منافقین کا سینٹر ہے، یہ نقصان دینے کے لیے اور یہ فتنے کا مرکز ہے۔ تو آپ نے اس مسجد کو گرا دیا اور فرمایا کہ اس میں سے جب وہ گری تو اس میں سے باقاعدہ آگ نکلی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جا گری۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی تک وہاں پہ کچھ نہیں اگا، اور وہاں پہ کوئی صحابی جا کر رہے تو ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ لا تقوم فیہ ابدا، اے نبی ہرگز آپ وہاں پہ کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی پر قائم کی گئی پہلے ہی دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاک رہنے والے پسند ہیں۔ تو اب تک دو مسجدیں بن چکی تھیں، ایک مسجد قباء اور ایک مسجد نبوی۔ تو کہا کہ مسجد قباء میں جو لوگ رہتے ہیں وہ انتہائی پاک صاف ہیں۔ افمن اسس بنیانہ، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور رضا کی طلب پر، وہ بہتر ہے، یا اس نے اپنی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کی بنیاد مضبوط نہیں، اور وہ گر پڑی جہنم کی آگ میں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ذمے ہے پختہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن پاک میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون اللہ سے بڑھ کر عہد پورا کرنے والا ہے، تو خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت کی جو تم نے اللہ سے کی، جو تم نے اللہ کے ہاتھ سودا کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اب جب بیچا تو اپنی مرضی نہیں رہی، اپنی خواہش نہیں رہی، کہ بہترین تجارت کی، اور ہر کام ہر عمل ایسا تھا کہ جو رب کو پسند ہو۔ التائبون العابدون، اب یہ تجارت کرنے والے کون ہیں، سودا کرنے والے کون ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والے
کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، جو پلٹ آتے ہیں، جو ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، جو اللہ کی طرف لپک لپک کے آتے ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، شکر کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اے نبی ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتا دی کہ جو اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں تو ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے پوری لسٹ دے دی اور ہم سب کو اللہ نے دعوت دی کہ دیکھو تم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہو۔ ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ کہا کہ اگر کوئی کافر فوت ہو جائے تو کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابی، اور حضرت ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم تو اپنے باپ مشرک کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو کہا کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا سأستغفر لک ربی، کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کرتا رہوں گا۔ فلما تبین لہ، پھر جب حضرت ابراہیم پہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے، پھر انہوں نے استغفار نہیں کیا۔ یقیناً حضرت ابراہیم نرم دل اور تحمل والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی کو گمراہ کرے اس کے بعد کہ اس نے ان کو ہدایت دی، حتیٰ کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے کہ وہ کن چیزوں سے بچے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی موت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہوا علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی فی ساعت العسرتی، اس تنگی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، اس کے بعد کہ ان کے دلوں میں، ان میں سے ایک جماعت کے دلوں میں کجی آنے لگی تھی، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو کہا کہ جو مخلصین صحابہ نہیں جا سکے تو اللہ تو جانتا تھا کہ وہ کیوں نہیں جا سکے، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن 3 لوگ ایسے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ ان پر زمین تمام کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ بوجھل ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ پھر متوجہ ہو جائے۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ بخاری شریف میں یہ ان ڈیٹیل قصہ موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں صحت مند تھا، میں طاقتور تھا، اور میری سواری بہترین سواری تھی۔ جب سب غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تیز ترین سواری ہے، میں اگلے دن چلا جاؤں گا، یہ بڑا قافلہ ہے، یہ آہستہ چلے گا تو میں جا کر ان سے مل لوں گا۔
تو کہا اگلا دن ہوا تو میں نے کہا اچھا چلو کل چلا جاؤں گا، تو تھوڑی سی سستی ہوئی۔ کہا اگلے دن کوئی ضروری کام آ گیا، میں نہیں جا سکا، پھر اس سے اگلا دن آ گیا، حتیٰ کہ جب کچھ دن گزر گئے تو اب مجھے خیال آیا کہ وہ جنت کا قافلہ تو بہت دور چلا گیا، اب میرا جانا ناممکن ہے۔ کہا یہ تھوڑی سی سستی مجھے ایسا کر گئی کہ اب میں مدینہ کی گلیوں میں ہوتا اور مجھے زمین ایسے لگتی کہ کاٹنے کو دوڑ رہی ہے، مجھے ایسا ڈپریشن ہوا کہ میں اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتا۔ جب میں مدینہ آتا، میں گلیوں میں آتا تو دیکھتا یا تو منافق ہیں یا بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، اور میں اپنے آپ کو ایسا بوجھل محسوس کرتا کہ لگتا اور میرا دل کرتا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آپ کی واپسی کا ٹائم ہوا تو اب میرے لیے وہ گھڑیاں مزید سخت ہو گئیں۔ آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ جمعرات کو سفر کا آغاز کرتے اور جمعرات کو ہی واپس آیا کرتے تھے۔ ایک ایک چیز صحابہ نوٹ کرتے اور یہ آپ کی خوبصورت زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں آتے اور پھر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور پھر اپنی ازواج کے پاس جاتے۔ تو کہا کہ وہ دن آ گیا، وہ قافلہ واپس آ گیا جنت کے مزے لے کر۔ تو اب میں وہاں پہ پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے منافقین بیٹھے تھے، اور وہ منافقین بہانے بنا رہے تھے، عذر تراش رہے تھے۔ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ مسکرا کر ان کے ایکسکیوزز، ان کے بہانے سن رہے تھے۔ حتیٰ کہ میں آپ کے پاس پہنچ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں بہت بڑا شاعر ہوں اور میں جھوٹ بنانے میں ماہر ہوں، لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو خدا کی قسم میں بہت ہی صحت مند، طاقتور تھا اور میرے پاس سواری بھی اچھی تھی، لیکن میری سستی کی وجہ سے میں رک گیا۔ تو آپ نے منہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کعب سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو کہا جیسے ہی میں باہر آیا تو میرے ساتھی کہنے لگے تمہیں کیا ضرورت تھی سچ بولنے کی، جیسے منافقین جھوٹ بول رہے تھے تو تم بھی بول دیتے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے عہد کیا تھا کہ میں سچ بولوں گا۔ بہرحال میں نے پتہ کیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، تو انہوں نے کہا 2 صحابی اور ہیں، لیکن وہ تھوڑے عمر رسیدہ تھے تو وہ گھر میں رہتے، اور کہا میں سڑکوں پہ چلتا تو جو مجھے دیکھتا مجھ سے منہ پھیر لیتا۔ کہا میرا چچا زاد ابو قتادہ، میں ان کے باغ میں گیا اور میں نے کہا ابو قتادہ تم جانتے ہو کہ میں مخلص ہوں، میں نے کوئی دغا نہیں کیا۔ تو انہوں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو یہ وہ تقویٰ تھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں، جنہوں نے اپنے آپ کا سودا کیا۔ تنہائی ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف کیا ہے ظاہر اور باطن میں، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ کہا جیسے ہی میں جا رہا ہوتا تو سب لوگ مجھ سے منہ موڑ لیتے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کہا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص پوچھ رہا تھا کہ کعب کون ہے، تو لوگوں نے منہ پھیر کے اشارہ کیا یہ ہے۔ تو غسان کے بادشاہ کا وہ خط لے کر آیا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم سے بے وفائی کی ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تم کو اکرام دوں گا۔ تو کہا یہ ایک اور بڑی آزمائش تھی، میں نے وہ خط تنور میں پھینک دیا۔ بہرحال کہا کہ اب میں مدینہ میں چلتا تھا اور میں مسجد نبوی میں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ جیسے میری نظر پڑتی تو آپ منہ پھیر لیتے۔ تو کہا کہ مجھ پہ ایسے اب میں بوجھل ہونے لگا کہ خدا نہ خواستہ اب مجھے کچھ ہو گیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو میرا حال کیا ہوگا۔ کہا کہ میں رو رو کے اب میری ایسی کیفیت ہو گئی، اب 40 دن گزر گئے کہ ایک منادی آیا، اس نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میسیج کیا ہے کہ اب اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو اپنے بیکے بھیج دو۔ تو کہا یہ ایک اور بڑی آزمائش تھی، بہرحال بھیج دیا۔
اور کہا کہ سارا وقت اب میرا رو رو کے گزرتا، حتیٰ کہ 50 دن ہو گئے، صبح کی نماز کا وقت تھا، میں چھت پہ سجدے میں تھا کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں آواز سنی کہ لوگ دوڑ رہے تھے، اور دوڑنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سر فہرست تھے کہ جن کی زور سے آواز آئی کہ کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ تو کہا میں خوشی سے نیچے آیا اور میں بھاگنے لگا اور پورے مدینہ والے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں جیسے ہی مسجد نبوی پہنچا تو حضرت ابو طلحہ نے سب سے پہلے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور مبارک دی، اور کبھی میں یہ ان کا احسان نہیں بھول سکوں گا۔ بہرحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا تو آپ نے فرمایا مبارک ہو کعب، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر تھے، تو حضرت میمونہ آدھی رات کا وقت تھا، تو حضرت میمونہ نے فرمایا کہ وہ کعب انتہائی کرب میں ہے، انتہائی دکھی ہیں، ابھی آپ ان کو میسیج کریں کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، صبح کی نماز کے بعد اعلان کروں گا۔ تو بہرحال حضرت کعب نے فرمایا کہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، 1/3 صدقہ کرو اور باقی اپنے پاس رکھو۔ ایسے ہی کہا کہ حضرت مرارہ ان کا باغ پکا ہوا تھا تو وہ اس وجہ سے نہیں جا سکے، تو انہوں نے وہی باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اور حضرت ہلال کا ہے کہ ان کے اہل و عیال بہت عرصے کے بعد اکٹھے ہوئے تھے، تو اہل و عیال کی محبت نے ان کو روک لیا، تو انہوں نے اب ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو حضرت کعب بن مالک خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارا تذکرہ کیا اور کہا کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بچا دیتا ہے، سچ سفینہ نوح ہے، جو بھی اس میں بیٹھ گیا تو اس کی کشتی پار لگ گئی، اور جھوٹ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ تو کہا اس سچ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب، مدینہ والوں کے لیے ہرگز زیبا نہ تھا اور جو گرد و نواح کے بدوی تھے کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے، اور نہ ہی اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ ذالک بانہم، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ جو ان کو پیاس لگی، جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اللہ کی راہ میں، اور وہ ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو انہوں نے دشمنوں کی خبر لی مگر ان کے لیے اس کے بدلے میں عمل صالح لکھ دیا گیا، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو انما الاعمال بالنیات کو لے کر آئیے، کچھ لوگ وہ تھے جو تڑپتے رہے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ نہیں جا سکے، وہ مدینہ میں بیٹھ کر روتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جیسے تم چلے، تم نے مشقتیں برداشت کی، پیاس برداشت کی، تمہیں تکان ہوئی، جو تمہیں اللہ نے اجر دیا، تو جو لوگ مدینہ میں بیٹھے تھے اور دکھی تھے، رو رہے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی اس کا اجر دے دیا، صرف ان کے رونے پہ، صرف ان کی تڑپ پہ، صرف ان کے اخلاص پہ۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ چھوٹا یا بڑا، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور کوئی وادی جو وہ پار کر رہے ہیں مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اجر، تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت ہی عمدہ اس کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو ایسا مشکل وقت تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا لگتا تھا کہ بس اب جان نکل گئی، سارے دن میں ایک کھجور 3 لوگ اس کو منہ میں رکھتے، گلوکوز لیتے اور دوسرے کو دے دیتے۔ کہا ایک وقت ایسا ہوا کہ لگتا تھا کہ پیاس سے ہماری انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ پھر ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا، اس کی اوجھڑی اپنے ہم سینے سے لگاتے اور تھوڑی ٹھنڈک کو محسوس کیا کرتے تھے۔
تو پیدل کا سفر کے اونٹنیاں کم تھیں اور کتنا پرمشقت سفر تھا، کتنا طویل اور لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، اور کہا یہ جنت کے سوداگر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، ان سب کو برداشت کیا، حتیٰ کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے دعا کی اور پھر بارش ہو گئی۔ کہا کہ صرف اسی جگہ پہ بارش ہوئی، جب آگے چلے تو کہیں پہ بادل کا نام تک نہ تھا۔ تو اللہ کے ہاتھوں جو سودا کرتے ہیں، ایک شخص کے بارے میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے بدلی سے آواز سنی، بادل سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے کھیت کو جا کر سیراب کر دو۔ تو کہا کہ میں اس بادل کے پیچھے پیچھے چلتا رہا تو تھوڑا سا ایک ٹکڑا تھا، وہاں پہ بارش ہوئی۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ نکل کھڑے ہوں سب کے سب۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان کی ہر جماعت سے ایک گروہ تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں واپس جا کر، تاکہ وہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جتنے انسان پیدا کیے، ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہے۔ ہر انسان نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ تو نے اس دنیا کی کائنات کی مشین میں مجھے کون سا پرزہ بنایا کہ الناس کالمعادن، لوگ بھی معدنیات کی طرح ہے۔ آپ زمین کھودیں، کہیں سے ہیرا نکلے گا، کہیں سے پیٹرول نکلے گا، کہیں سے سونا نکلے گا، کہیں سے کوئلہ نکلے گا، کہیں سے صرف و لہلہاتی فصلیں نکلیں گی، کہیں سے نمک کی کان نکلے گی۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ ہم کون سی جگہ پہ فٹ ہیں، اللہ تو نے ہمیں کیا بنایا، تو نے ہیرا بنایا، تو نے کوئلہ بنایا، ہر چیز کیا ہے، ہر چیز ویلیویبل ہے، ہر چیز قیمتی ہے، ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی صلاحیت کو دیکھا کہ میرے اندر اللہ نے کون سی چیز فٹ کر دی، تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو دیکھ کر میدان جنگ میں اترے اور اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ حضرت خالد بن ولید وہ ہیں کہ جتنی جنگیں کی، کسی بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو بستر پہ وہ پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا پیغام بزدلوں کو بتا دو کہ موت میدان جنگ میں نہیں آتی، مجھے دیکھو زندگی بھر میرے وجود پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ان کی صلاحیت کیا ہے کہ حافظہ ان کا اچھا تھا، بس ایمان لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے، اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ، کبھی میں کوئی بات سنتا ہوں اور مجھے بھول جاتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا ابسط ردا کا، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ آپ نے کچھ پڑھ کے اس پہ دم کیا، انہوں نے سینے سے لگایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ روشن ہو گیا، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں بھولا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ کچھ کلمات ہیں، کون ان کلمات کو لے گا اور آگے پہنچائے گا؟ تو میں نے کہا مجھے بتائیے۔ تو آپ نے وہ کلمات مجھے بتائے۔ بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے ہم سب اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو واقعی زندگی ہمارا روشنی کا مینار بن جائے۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچ جا تو بہت بڑا عابد بن جائے گا۔ عبادت وہ کہ مصلی پہ بس وہ سجدے طویل ہو گئے اور پھر دنیا کی مارکیٹ میں آ کر کیا کیا، وہ سب حرام۔ تو کہا حرام سے بچ جا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
ولا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسا کرو، فإنہ یمیت القلب، کہ وہ دل کو مار دیتا ہے، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اور کہا احسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی سے بہترین سلوک کر تو پکا مومن بن جائے گا۔ تو صرف یہی جو آپ کے یہ خوبصورت حدیث ہے، اس کو زندگی میں پریکٹس کر کے دیکھیں کہ حرام سے بچنا ہے، پڑوسی سے بہترین سلوک کرنا ہے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا ہے۔ کہا تم اللہ کی کم تقسیم پہ راضی ہوگے تو اللہ تمہارے کم عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اتنا کرو، خذوا من الاعمال ما تطیقون، اتنا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ فرمایا کہ خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین اعمال کیا ہیں کہ جن میں ہمیشگی ہو، وان قل، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی ایسا نہ کریں کہ ایک رات پوری جاگے اور اگلے دن صبح کی نماز ہی قضا ہو گئی، تو اتنا کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ اور پھر وظیفے بھی اتنے زیادہ وظیفے کہ اپنے آپ کو تھکانے والے، تو اس سے اجتناب کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جنگ کرو ان سے جو کفار میں سے تمہارے قریب ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان کو اس نے زیادہ کیا ہے۔ ایمان والے جو واقعی مومن ہیں وہ ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ کرتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہ سب میدان جنگ میں نہ چلے جائیں، کچھ لوگ وہ ہوں جو علم حاصل کریں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ یہ صورتیں جب اترتی ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنا ایمان بڑھتا ہے۔ کہا جو واقعی ایمان والے ہیں جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ ایک اور گندگی بڑھا دی اور حالت کفر میں مر گئے کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ جب قرآن پاک سنتے ہیں تو کیا وہ شکوک اور شبہات، وہ اندر کیا ہیں، وہ غلاظتیں ہیں، کفر ہیں، تو کفر کے سٹیپس ہیں۔ تو کہا کہ جب وہ سنتے ہیں تو انکار کے لیے ضد اور تعصب سے سنتے ہیں تو اندر کی گندگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اولا یرونا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو بار ان کی آزمائش ہوتی ہے غزوات کے موقع پر، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی سبق لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو یہ آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، پھر وہاں خاموشی سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا کیونکہ یہ ناسمجھ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس رسول آئے جو تمہارے ہی اندر سے ہیں، عرب میں سے ہیں، عزیز علیہ، ان پر گراں ہے تمہارا نقصان میں پڑنا، وہ تمہارے منفعت کے خواہش مند ہے، ایمان والوں کے ساتھ رؤوف، شفیق اور رحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ اگر مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ آیتیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہا 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھیں تو اللہ ہر کام آسان کر دیں گے۔ سورۃ یونس مکی۔ ابھی ہم نے
مدنی صورتیں پڑھیں جن میں احکام ہے. اب پھر ایمانیات کی بات ہوگی. ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ. اور اس صورت کی تھی کہ ایمان بالرسالت پہ زیادہ زور ہوگا اور اس کا مضمون نسبتاً ہلکا ہے. اور یہاں سے تیسری منزل شروع ہو رہی ہے. حضرت یونس اللہ کے نبی تھے، ان کے نام پہ یہ صورت ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں. پھر حکیم میں محکم ہے، پکی ہے، پر حکمت ہے. حاکم کی صدا ہے، محکم ہے. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ ہم نے ایک شخص کی طرف وحی کی جو خود انہی میں سے ہے کہ لوگوں کو خبردار کیجئے اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچا مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے. قول الکافرون، کافروں نے کہا کہ یہ واضح جادوگر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں رہا کرتے. الصادق والامین، خود انہوں نے کہا اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، آپ کے کیریکٹر کو جانتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے کلمے کی صدا لگائی تو آپ کا پیغام ان کو پسند نہیں آیا، تو آپ کو جادوگر کہنے لگے. اب ایک شخص جس کی ہمیشہ معاشرے میں عزت رہی ہو تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اب اپنے ہی لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں. اوجھڑی جب آپ سجدہ کرتے تو اوجھڑی آپ پہ ڈال دی جاتی، آپ کو ایذائیں دی جاتی، آپ پہ دست درازی ہوتی، آپ کو ساحر کہا جاتا، مجنون کہا جاتا. تو فرمایا کیا ان کو تعجب ہو گیا کہ آپ پہ ہم نے وحی کی. کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو یہ میسج، یہ کڑکا ان کو پسند نہیں آیا. ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی سفارش کر نہیں سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے تو تم اسی کی عبادت کرو. کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اس کی طرف تم سب کی واپسی ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. تو دیکھیں یہ فکرہ کیا ہے، دعویٰ اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے. کہ دعویٰ کیا ہے، دوبارہ پیدا کرے گا، اور دلیل کیا ہے کہ اس نے پہلی بار پیدا کیا. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا پانی ہوگا اور دردناک سزا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے رہے. تو آخرت کا احساس انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال کراتا ہے کہ نیک اعمال کریں گے. اور اللہ نے انسان کو لالچی بنا دیا کہ آگے جا کے اس پہ اجر ملے گا، اس پہ ثواب ملے گا، اللہ اس پہ عطاؤں کی بارش کریں گے. تو اگر ایمان بالآخرت نہ ہو تو کوئی بھی شخص نیکی کی طرف نہیں آئے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نور بنا دیا، چاند کو چمک دی. وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی. والحساب، اور اس سے حساب معلوم کر سکو. یہ اللہ کی گھڑیاں ہیں، اللہ کا کیلنڈر ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد بنایا ہے، کھیل کے طور پر نہیں. وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں.
ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقینا رات دن کے الٹ پھیر میں اور جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، حقیقت یہ ہے کہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کی کمائی کی بدولت جو وہ کرتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کے باعث۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ دعواہم، ان کی صدا فیہا وہاں پر سبحانک اللہم ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہی پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعائے ملاقات کیا ہوگی؟ وہاں پہ سلام ہوگی۔ وآخر دعواہم، اور آخری ان کی بات ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو آج الحمدللہ اگر ہمارے لبوں پہ ہوگا تو آگے جا کر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جنتی سبحانک اللہم کہیں گے اور ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، سلام سلامہ کی صدائیں ہوں گی، ملائکہ بھی سلام کریں گے، اللہ سلام قولا من رب الرحیم سے استقبال کریں گے، اور جنتیوں کی بھی جب گفتگو کا آغاز ہوگا تو سلام سے سلامتی ہوگی، امن ہوگا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تو روز کی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے، ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ جب روز صبح کو آنکھ کھلے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، اور جب اس کو ختم کریں تو الحمدللہ۔ چاہے آپ سالن بنا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، گھر کا کوئی کام کر رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں تو بسم اللہ سے آغاز کریں، اور الحمدللہ ہمارے لبوں پہ رہے ہر کام کے اختتام پر۔ الحمدللہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور جب اس کو ختم کیا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ رات کو سونے لگے تو اللہم بسمک اموت واحیا، تیرے نام سے اللہ میں مر رہی ہوں، اور پھر موت کی ریہرسل کہ روز کرائی جاتی ہے، اور پھر صبح دوبارہ اٹھنے کی ریہرسل کہ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اور ایسے ہی واش روم سے باہر آئیں تو الحمدللہ الذی عافانی۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہماری ٹریننگ کے لیے کہ ہمارے لبوں پہ جو ہوگا تو روز محشر وہی ہمارے لب بولیں گے، کہ ہمارے روئے میں اس نور کو ہم اندر لے کر جاتے ہیں۔ یہ بیٹری چارج ہوگی تو جیسے ہی انسان قبر سے اٹھے گا تو الحمدللہ کہے گا، اور مختلف مراحل پہ کہا جب پل صراط پار ہو جائے گی تو انسان کہے گا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تو اس طرح کی کہ ایک جگہ انسان کہے گا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ مختلف مراحل پہ مختلف انسان کی الحمدللہ کی صدا ہوگی کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ تو کرتے کرتے جب جنت کے در پہ پہنچے گا اور اندر جانے لگے گا تو یہی کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اور سانسوں میں الہام ہوگا الحمدللہ کا۔ تو اپنی روٹین الحمدللہ کی بنا لیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ جلدی سے نقصان واقع کر دیتا جتنا وہ خیر میں جلدی چاہتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین ہی نہیں، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ہم ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں۔ تو کہا لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جلدی سے مصیبت مانگنے لگتے ہیں، کہا کاش وہ خیر مانگتے۔ تو ماؤں کو بھی دیکھیں جب غصے میں آتی ہیں تو بس وہ بچوں پہ بد دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو کبھی بھی بد دعا کا جملہ لبوں پہ نہیں ہو۔
اور یاد رکھیے جو ہم بولتے ہیں تو آخری وقت ہمارے لبوں پہ وہی ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے وہ ڈاکٹر تھے تو انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ مرتے ہوئے کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، کلمے کی توفیق کتنے لوگوں کو ہوتی ہے۔ 100 لوگوں پہ انہوں نے ریسرچ کی اور صرف 2 لوگوں کو آخری وقت کلمہ نصیب ہوا۔ تو جو ہم بولتے ہیں روٹین بنا لیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آخری وقت بھی ہمارے لبوں پہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ جن کو گالیوں کی بہت عادت ہوتی ہے تو آخری وقت میں بھی وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا جو تاجر تھے ان کی زبان پہ وہی چیز جو وہ روزمرہ بولا کرتے تھے، جو افسر تھے جو روزمرہ بولا کرتے تھے، صرف 2 لوگوں کو کلمے کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے بنا دے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، ہم روز کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخری وقت میں تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر جما دینا، صرف ہمارے لب نہیں، ہمارا رواں رواں بول رہا ہو، رواں رواں صدا لگا رہا ہو۔ کہا اتنا تو اپنے آپ کو پاک کرو کہ رب کائنات جب تیرا دل کھولے تو دل ایمان کے نور سے روشن ہو، اور تیرے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ ملائکہ تمہیں دیکھے تو وہ فخر کریں، اعمال کا نور تمہارے وجود پہ ہو، اور لوگوں کے لیے تمہارے لبوں پہ وہ خوبصورت نور ہو کہ جب تیرے لب کھلے تو وہ خوبصورت پھول وہاں سے گر رہے ہوں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي، ان سے کہو کہ یہ میرا کام نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی میں تغیر یا تبدل کروں، میری طرف میں پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین ستایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو تھوڑا سا اس میں ترمیم کر دیں، اس کو تبدیل کر دیں، کچھ آیات اس میں سے بدل دیں جو ان کو سوٹ نہیں کرتی تھے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو بدلو، اے انسان تو اپنے آپ کو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کہا آج کو بدلو گے تو ماہو سال بدلیں گے، زندگی بدلے گی، انسان بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کا بول بدلے گا، اس کے قدم بدلیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو بدلا ہوا انسان بنا دے۔ کہا کہ روز صبح اٹھو تو 3 چیزیں دیکھو کہ پہلے سے عبادت کو زیادہ اچھا کر دو، پہلے سے تھوڑا سا رب زدنی علم میں اضافہ کر دو، کچھ نہ کچھ روز، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھ لو، ایک لفظ کا اپنی زندگی میں اضافہ ہی کیوں نہ کر لو، تو چھوٹے چھوٹے قدم۔ پھر یہ کہ ہم مسافر کچھ بھاگ کر جائیں گے، کچھ چل کر جائیں گے، کچھ رینگ کر جائیں گے، کچھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جائیں گے، تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیں کہ ہماری عبادت پہلے سے اچھی ہو۔ بد نصیب ہے وہ انسان، آپ نے فرمایا کہ جس کا آج اس کے کل سے اچھا نہ ہوا۔ تو عبادت میں، علم میں اور خدمت میں ڈیلی کا اضافہ کرتے رہیں۔ تھوڑی سی پہلے سے اچھی نماز پڑھنا شروع کر دیں، عبادت کرنا اچھی شروع کر دیں، اور تھوڑا سا 10 منٹ 15 منٹ حسب توفیق قرآن پاک کو اٹھائیں اور قرآن پاک کا علم حاصل کریں۔ اور خدمت، اگر کسی کی خدمت میں کوئی زیادہ نہیں، آپ کسی کو پانی پلا دیں، تھوڑا سا کسی کا کام کر دیں، گھر میں کوئی اگر بزرگ ہیں تو ان کو دبانا شروع کر دیں، تو بہت سارے کام ہیں خدمت کے۔ تو کہا کہ ان 3 چیزوں کو روز تم نے دیکھنا ہے کہ کتنا تم نے اضافہ کیا۔ تو قرآن پاک پڑھیں گے، کہا کہ علم
ولدکل قرآن، اپنی اولاد کو قرآن پاک سے جوڑ دو، قرآن پاک کو سکھا دو۔ والقرآن سیعلمہ کل شیء، اب قرآن پاک اس کو ہر چیز سکھا دے گا۔ تم اپنے بچے کو قرآن کی طرف لے آؤ، اب قرآن پاک بتائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اب والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اب معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اب تجارت کیسے کرنی ہے، تو ہر کام قرآن پاک سکھا دے گا اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تلاوت، واقعی قرآن پاک تو سراپا برکت ہے، سراپا نور ہے، تو برکت تو آئے گی گھر میں، رحمتیں بھی ہوں گی، لیکن عمل نہیں بدلے گا، تو عمل بدلنے کے لیے اس کو سمجھنا ہوگا۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، کہہ دو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستاتے تو فرماتے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا رب میرا ٹیچر ہے، کہاں سے پڑھایا؟ الف لام میم۔ آج ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو ایسے ہی پڑھاتے ہیں، تو اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے حروف مقطعات سے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے پڑھایا، اور اللہ ہی نے پڑھایا، جو اللہ نے پڑھایا اب میں نے اس کو صحیح صحیح پہنچا دینا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو کبھی میں کلام پاک پڑھا کے تمہیں سناتا ہی نہیں، تمہیں میں کلام پاک پڑھ کے سناتا ہی نہیں، میں تم میں ایک زمانہ گزار چکا ہوں، تم میرا کردار جانتے ہو کہ میں الصادق والامین ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے یا پھر اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم فلاح نہیں پاتے۔ ویعبدون من دون اللہ، اور وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے اور نہ ہی نفع۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ اللہ پاک ہے اور بالا و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، سب توحید پہ قائم تھے، بعد میں شرک کی ملاوٹ ہوئی۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو پہلے ہی ٹھہر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ان تمام چیزوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ اللہ ایک وقت پر سزا دیتا ہے، تو کہا اللہ نے یہ ساری پلاننگ اللہ نے کر لی، اگر ایسا نہ ہوتا تو ان پہ اللہ کا عذاب آتا اور ان سب کو اللہ ختم کر دیتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فقول، کہہ دیجئے غیب کا مالک تو اللہ ہی ہے، اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، تو وہ فوراً ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دو کہ اللہ چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم چال چل رہے ہو۔ فرمایا کہ اذا فعلت الحسنۃ فافرح بها واستقللها، کہ جب بھی تو کوئی نیکی کا کام کر تو اس کو کم سمجھ اور خوش ہو جا۔ فإنک اذا استقللتها زدت علیہا، جب نیکی کو کم سمجھو گے تو اب تمہارا دل کرے گا کہ اس سے زیادہ کرو۔ وَإِذَا فَرِحْتَ بِهَا، اور جب نیکی کر کے خوش ہوگے، خوشی محسوس کرو گے تو بار بار اس نیکی کو کرو گے۔ تو ہر نیکی کو کم سمجھنا ہے اور اس نیکی پہ خوش ہونا ہے۔
हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है, युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, जो तुमको खुश्की और तरी में चलाता है, हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और कश्तियाँ लोगों को मुवाफिक हवा के जरिए से लेकर चलती हैं और वो उसमें खुश हो रहे होते हैं कि अचानक उनके पास सख्त हवा आती है और हर तरफ से मौजें उठती चली जाती हैं और वो समझते हैं कि वो बुरे आ घिरे। उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआएं करते हैं, अल्लाह अगर तूने हमें इससे बचा लिया तो हम तेरे शुक्रगुजार बंदे होंगे। अब अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्सियात का बताया कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो फौरन इंसान अल्लाह की बारगाह में आता है, अल्लाह से मांगता है। उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है, कैसे वो गिड़गिड़ा रहा होता है, अल्लाह को रब समझ रहा होता है, उसके आगे उसका कशकोल होता है। फिर जब वो मुसीबत ख़त्म हो जाती है तो इंसान अपना कमाल समझने लगता है और फिर अल्लाह को भूल जाता है। हज़रत सादी की हिकायत बहुत खूबसूरत है कि एक बार एक बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ कश्ती पे सफ़र कर रहा था कि एक उसका गुलाम रोने लगा। इतना रोया कि अब पूरी कश्ती वाले डिस्टर्ब हो रहे थे। बादशाह निकले थे सैर व तफरीह के लिए कि चलो इंजॉयमेंट के लिए मैं जाता हूँ, तो वो धाड़े मार के रो रहा था। तो एक शख्स ने कहा कि ज़रा मैं इसका इलाज करता हूँ। उसने उसको पकड़ा, उसको समंदर में उसको डुबकी लगा दी। तो जब उसने मौत को करीब से देखा, अब उसने उसको कश्ती में बिठाया तो वो खामोश हो गया। उसने कहा इसको पता नहीं था कि मैं कश्ती में कैसा सलामत बैठा हूँ। तो जब इसको मौत का खौफ हुआ तो हर इंसान ऐसे है कि जब हम दुनिया की कश्ती पार कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे रो रहे होते हैं। हमें बड़े तूफान का पता नहीं होता कि बड़े तूफान कैसे होते हैं। और फरमाया कि देखो, जब तुम छोटी छोटी मुसीबतों पे रोना शुरू कर देते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबतें आसान कर देते हैं। अल्लाह तुम्हें बड़ी मुसीबतों में मुब्तला कर देते हैं। फलम्मा अंजाहुम, फिर जब अल्लाह उनको बचा लेता है तो वो ज़मीन में हक से मुनहरिफ होकर सरकशी करते हैं। या अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम्हारी बगावत तुम्हारे अपने ही जानों पर पड़ेगी। ये दुनिया के चंद रोज़ा मज़े हैं, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट के आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे जो कुछ तुम करते रहे। इन्नमा मसलुल हयाती दुनिया, यकीनन दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल जैसा कि पानी हमने उसको आसमान से उतारा, फिर ऐन उस वक्त जबकि ज़मीन अपनी बहार पे थी और खेतियाँ बनी सवरी खड़ी थी। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा यअकुलुन नासु वल अनआम, तो ज़मीन की पैदावार जिससे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई, हत्ता कि जब ज़मीन को उसकी सिजावट ने पकड़ लिया, वज़य्यनत, और वो मुज़य्यन हो गई, और उसके मालिक समझने लगे कि अब हम इनसे फ़ायदा उठाने पे कादिर हैं, तो उनके पास हमारा फ़ैसला रात और दिन को आ गया, फिर हमने उसको जड़ से काट दिया, गोया कि वो कल थी ही नहीं, कल कुछ नहीं था। ऐसे ही हम बयान करते हैं आयात उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल दी कि देखें, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। फसलें उगती हैं, पहले बीज डाला जाता है, फिर बारिश होती है, पानी डाला जाता है, वो ग्रो करती है, फसलें लहलहाती हैं, हत्ता कि एक वक्त आता है कि फसल कटने का वक्त आ जाता है। जब फसल कट जाती है तो ऐसे लगता है कभी यहाँ पे फसल उगी ही नहीं थी। तो ऐसे इंसानी ज़िंदगी के जो इंसान इस दुनिया में आता है, अपने घर में रहता है और समझता है कि मेरे बगैर तो घर चल ही नहीं सकता, हत्ता कि वो फसल कट जाती है, वो गर्दन ढलक जाती है, बोलती ज़ुबान खामोश हो जाती है, सुनते कान सुनना छोड़ देते हैं, इंसान बेजान सा लाशा बनकर बेबस पड़ा होता है और फिर उसको तहे खाक सुलाकर आ जाते हैं। अब आकर देखें तो कुछ नहीं है, बस वो फसल कट गई, वो खत्म हो गया। कुछ अरसा घर वाले याद करते हैं, फिर अगली जनरेशन को पता ही नहीं होता, किसी को अपनी नानी की नानी या दादी की दादी का नाम तक नहीं पता। तो ये बेवफा दुनिया है। कहा हर इंसान की अब बहार का मौसम है, कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, ये एक वक्त तक है, यही खड़े खड़े ये मुरझा जाएंगे।
تو ہر انسان ختم ہو جاتا ہے. الہاکم التکاثر، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. کیا وہ زرد، وہ لہلہاتی فصلیں، وہ انسان لہلہاتا، وہ جوان، وہ صحت مند، اچانک اللہ کا فیصلہ آیا اور انسان واپس چلا گیا. تو ایسے ہی ہم آیات بیان کرتے ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. اور سلامتی کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت کا گھر ہے، جہاں پہ موت نہیں ہے، جہاں پہ دکھ نہیں ہے، جہاں پہ تکلیف نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہاں پہ بچھڑنے کا غم نہیں ہے. کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے بچہ دیا اور اللہ نے اس کو واپس لے لیا. اللہ نے رشتہ جوڑا اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا. کہا وہ ایسی جگہ ہے، وہ دار السلام ہے کہ جو اس میں انٹر ہو گیا اب وہ سلامتی میں آ گیا. اب کسی گھر سے آہو بکا کی آواز نہیں آئے گی کہ یہ نعمت چھن گئی، یہ رشتہ چلا گیا، ایسا ہو گیا، جی وہ جوانی ملی تھی، وہ حسن ملا تھا، وہ ڈھل گیا. ہر چیز وہاں پہ پرماننٹ ہوگی، مستقل ہوگی، دائمی ہوگی. اور اللہ فرمائیں گے کہ جب سب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو اعلان ہوگا اور موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں. کہا کہ جنتی یہ سن کر اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے خوشی سے. اور کہا کہ ایسے ہی جہنمی سن کر اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو ان کے کلیجے درد سے پھٹ جاتے اور وہ مر جاتے. اللہ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف سیدھی راہ دکھاتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور مزید فضل. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پہ سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. یہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ ویسا ہی بدلہ ہے اور ان کو ذلت ڈھانپ لے گی، ان پہ کالک چھا جائے گی، انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا اللہ سے. کأنما اغشیت وجوہہم قطع من اللیل مسلما، گویا کہ ان کے چہرے ان پہ رات کے تاریک اور سیاہ پردے پڑے ہوں، شرمندگی اور پچھتاوے کی وجہ سے. یہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ مکانکم، تم ٹھہر جاؤ تم اور تمہارے شریک. پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم صرف ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ہمیں تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پہ ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا برحق اور حقیقی مولا ہے، اور ان سے گم ہو جائیں گے ان کے جھوٹے معبود. قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے. کس کے اختیار میں ہے تمہاری سماعت اور بینائی کی قوتیں، اور کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے. کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، کون نظام ہستی چلا رہا ہے. تو وہ ضرور کہیں گے اللہ. تو کہہ دیجئے کیا تم نصیحت، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، کہاں سے کدھر تم پھرائے جا رہے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، ایسے ہی نافرمانی کرنے والوں پر تیرے رب کی بات حق ہو گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر دوبارہ بھی پیدا کرے. کہہ دو اللہ ہی پہلی بار خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا بھی وہی کرے گا. کہاں سے تمہاری مت ماری جا رہی ہے. قل، ان سے پوچھو، هل من شرکائکم، کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو.
کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، بھلا بتاؤ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا کہ آدھا عدو کا نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن، سب سے خطرناک دشمن اے انسان تیرا وہ نفس ہے جو تیرے اندر موجود ہے۔ اور الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی لگام میں دے دیا، اللہ کے حوالے کر دیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کی۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بد نصیب عاجز کون ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ وتمنا علی اللہ، اور صرف اللہ پہ تمنا کیے ہوئے ہے کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ یقیناً گمان حق کے مقابلے میں ذرا بھی فائدہ نہیں دیتا، یقیناً اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے، فرمایا ایھا الناس لا یغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، کہا کہ اے انسان کسی کا صرف مسجد میں جانا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ان الرجل من ادى الامانۃ اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہا مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مومن کون ہے؟ جو امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ حضرت عمر کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ وہ شخص بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ لین دین کیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تیرا ہمسایہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کبھی سفر کیا؟ کہا نہیں۔ کہا بس اس کا صرف مسجد میں آنا جانا دیکھا ہے؟ تو کسی کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تین موقعوں پہ انسان کی فطرت کا، انسان کی نیچر کا پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے اندر کتنا ہے۔ سفر کر کے دیکھیں یا پھر اس سے لین دین کر کے دیکھیں تو تب پتہ چلے گا، یا پھر آپ اس کے ہمسائے ہوں تو دین کا پتہ تب چلے گا کہ واقعی وہ کلمہ گو، کلمے کا یقین اس کے اندر سرایت کر چکا ہے، ورنہ کیا ہے صرف لبوں پہ ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کے بغیر ہی تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کہا ایسی چیز نہیں کہ کوئی اس کو خود سے گھڑ لے۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فصیح انسان، شاعر انسان کہا اس کے بس کا کام نہیں کہ قرآن پاک کو وہ گھڑ لے، اس کی تصنیف کرے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دو میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں اور میں تمہارے اعمال کا نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے کہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ تو کہا کہ آپ ان کو سنا رہے ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، جن کے کانوں میں ڈاٹ ہے، جو سننا ہی نہیں چاہتے، جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، حق کو پہچان کر یہ لوگ مکر گئے۔ تو کہا اے نبی آپ کے بس میں یہ نہیں، آپ اندھوں کو دکھا نہیں سکتے اور بہروں کو سنوا نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، گویا کہ یہ محض ایک گھڑی بھر وہ ٹھہرے ہیں. ان کو ایسے لگے گا، ہمارے پاس موت آ جائے تو ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ ہم تو دنیا میں بس آئے تھے. کچھ لوگوں کا تعارف، وہ دھندلے چہرے، دھندلے نقوش کہ ہمارے والدین پس جڑے، بہن بھائی، اور پھر اولاد، اور پھر کچھ رشتے، کچھ برادری، بس تھوڑا سا ایک سین آیا سامنے اور سب ختم ہو گیا. کہا جس دن ان کو اکٹھا کرے گا تو ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ دنیا ایک گھڑی کی لگے گی. یتعارفون بینہم، کہ اس دنیا میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ٹھہرے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر کچھ تھوڑا سا ہم آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اے نبی آپ کو وفات دے دیں، بہر حال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ دھمکی اگر تم سچے ہو. قل، کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. قل ارأیتم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، آخر کیا خوبی ہے کہ تم اس کو جلدی مانگ رہے ہو، یہ مجرم اس کو جلدی مانگ رہے ہیں. اثم اذا ما وقع آمنت بی، کیا جب وہ وقت تم پہ آ پڑے گا اس وقت تم اس کو مانو گے. الآن، اب بچنا چاہتے ہو. وقد کنتم بہ تستعجلون، تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پھر وہ دریافت کرتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے. قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ قرآن پاک بالکل سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. سنو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں سے اکثر لا علم ہے. هو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے. دیکھیں یہ ساری ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے رسول کی بات ہوگی اور آخرت کی بات ہوگی. تو بار بار اللہ ان آیات کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. کوئی صفحہ ایسا نہیں جس پہ اللہ کا تعارف نہ ہو یا ہماری واپسی کے سفر کی بات نہ ہو. تو بہت لمبا سفر ہے، ہم سب نے کرنا ہے، ہم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف واپسی ہے. تو اس کا لنک دیکھیں. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب اس سفر کی تیاری کیسے کرو گے. تو اللہ نے تمہارے سفر کو آسان کرنے کے لیے قرآن پاک اتار دیا جو تمہارے ہر درد کی دوا ہے اور تمہیں ایک ایک چیز کی قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے. کچھ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ اچھا اس کے بارے میں بتایا اور اس کے بارے میں نہیں بتایا. اللہ نے دونوں کے بارے میں بتا دیا کہ حزب اللہ کو کیا اللہ عطا کریں گے. اے انسان تیرے تصور میں نہیں آ سکتا، تو سوچ نہیں سکتا،
تیرے تخیل میں نہیں آ سکتا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اے انسان تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے تھوڑی سی محنت کے بدلے میں تجھے کیا دینا ہے. تو ایک بیج ڈالے گا، اللہ اس بیج کے بدلے میں تمہیں باغ عطا کرے گا. اور پھر اللہ نے دوسرا راستہ بھی بتا دیا، فہدیناہم النجدین. دوسرا راستہ کیا ہے؟ برائی کا برا راستہ، اور اس کی منزل جہنم ہے. اور جہنم کی مصیبتیں، جہنم کے دکھ، وہاں کی وحشتیں، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہ بھی انتہا کے ہیں. تو دو انتہائی ہیں. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے تو اللہ کرے کہ قرآن پاک سے جڑ کر صراط مستقیم پر چلتے رہیں اور اپنی منزل مراد، اپنی جنتوں کو پالیں. دنیا میں بھی چین ہوگا، سکون ہوگا، امن ہوگا. اچھا ہوا تو شکر کرتے رہیں گے، اور خدا نخواستہ ہماری مرضی کے خلاف ہوا تو اللہ کی اس رضا پہ ہم راضی رہیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگ. اور ناس کی بات بار بار ہوگی، پھر لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی. وشفاء لما فی الصدور، یہ وہ ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، قرآن پاک. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے قرآن پاک. فبذالک فلیفرحوا، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، اس پہ تو سیلیبریشن منانی چاہیے. اور رمضان المبارک تو ہے ہی قرآن پاک کے جشن کا مہینہ، تو کہا خوشی منانی ہے تو قرآن پاک کی مناؤ. هو خیر مما یجمعون، کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. کتنا جمع کر لوگے، کیا کچھ جمع کر لوگے، ہر چیز کو چھوڑنا ہے. فرمائے کہ عش ما شئت فإنک میت، اے انسان جیسے تیرا دل چاہتا ہے تو زندگی گزار، لیکن یاد رکھ کہ موت یقینی ہے. وَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَةٌ، اور جس چیز سے تیرا دل کرتا ہے تو دل لگا، چاہے اولاد ہے، چاہے رشتے ہیں، چاہے گھر ہے، چاہے سٹیٹس ہے، کچھ بھی ہے، جو تیرا دل چاہے تو پیار کر، لیکن یقین کر انک مفارقۃ، جدائی یقینی ہے. وہ وقت آئے گا یا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو چھوڑ کے جائے گی، یا بچے ماں کو یا ماں بچوں کو چھوڑ کے جائے گی، بہن بہن کو، بھائی بھائی کو، یہ سب رشتے ٹوٹ جانے ہیں. تو کہا جس چیز سے تیرا دل چاہے دل لگا. صرف وہ الحی القیوم ہے، اس کے ساتھ تعلق بناؤ گے تو ہمیشہ مزے میں رہو گے. اور فرمایا وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تُجْزَىٰ بِهِ، اور جیسا تیرا دل چاہے تو کام کر، تو عمل کر، لیکن یاد رکھ انک تجزا بھی، کہ تجھے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا. نیکی پہ کمال کا اجر دیا جائے گا اور برائی پہ تمہیں سزا دی جائے گی. تو خوشی منانی ہے تو اسی کی مناؤ. قل کہہ دو ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کبھی تم نے سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ گھڑتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ ہوگا. یقیناً اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، اور مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. علامہ اقبال کی پوری شاعری قرآن پاک پہ ہے کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے انسان اگر تو کلمہ گو ہے، تو مسلمان بننا چاہتا ہے تو قرآن پاک پڑھے سمجھے بغیر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم، اس کی حکمتیں ایسی ہیں کہ وہ لازوال ہے. فاش گویم آنچ در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزیں دیگر است. میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، یہ میں تمہیں حق بتا رہا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ حق مجھ پہ کھل چکا ہے کہ اس کتاب کے بغیر اے انسان تو کچھ نہیں ہے.
تو کچھ نہیں ہے اگر تو نے اس کتاب سے اپنا تعلق بنایا. حرف او را ریب نئے تبدیل نئے، اس کے حرف میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ نے اس کتاب کا ذمہ خود لیا. آیا اشرمندہ تعویل ہے چوں بجا در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اور ایک جگہ فرماتے ہیں ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری بآیاتش ترا کار جزئی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری. اے بد نصیب انسان، تو نے کیا سمجھا؟ تو نے ایک جاہل ملا سے کلام پاک پڑھا اور تو نے سمجھا کہ بس وہ جانے والا آج دنیا سے جا رہا ہے. تو نے سورت یاسین پڑھنا اس کے سرانے شروع کر دی. یہ تو زندوں کی کتاب تھی، کاش تو اس سے اپنا عمل بدلتا. وہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ تمہیں پکارتا رہا کہ آؤ میری طرف، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. لیکن وہ وقت ختم ہو گیا. آج تو نے کلام پاک اٹھایا اور تو نے مرنے والے کے سرانے جو پڑھا اور تو نے کوئی آیت پڑھی، اس نے عمل نہیں کیا، تو لعنتوں کا حقدار کون ہوا؟ لعنتوں کا حقدار کون ہوا؟ کاش تو اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لیتا. تو الحمدللہ خوش قسمتی کی انتہا ہوتی ہے جب قرآن پاک ہم اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں. اس کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اس کی خوشی مناؤ، اس کا جشن مناؤ. روز اس پیٹرول کو اپنے اندر ڈالتے رہو اور پھر جب عمل کی گاڑی چلے گی تو تب انسان کا دل کرے گا کہ ابھی تو اور ڈالنا ہے، ابھی اور ڈالنا ہے. یہ پیٹرول ڈلتا رہے گا اور تیری گاڑی صراط مستقیم پر چلتی رہے گی. انشاءاللہ چلتے چلتے وہ وقت آئے گا کہ ملائکہ آئیں گے، اور اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہمارے لبوں پہ کلام پاک ہو اور ملائکہ ہمیں لینے کے لیے آ جائے کہ اجعل آخر کلامہ، اللہ ہم سب کا آخری کلام قرآن پاک ہمارے سامنے ہو، ہماری نظریں اس پہ جمی ہو یا سجدے میں ہمارا سر ہو، اور اس وقت اللہ کے قاصد ہمیں بلانے آئے. وما تکون فی شأن، آپ جس حال میں بھی اے نبی ہوتے ہیں. یہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اور کیسا پرکیف ہے کہ اے نبی آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور جو قرآن میں سے جو بھی آپ سنا رہے ہوتے ہیں اور جو تم عمل کرتے ہو، اس سب کے دوران اس سب کے دوران ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ اس میں مشغول ہوتے ہیں. وما یعزب عن ربک، اور آپ کے رب سے کچھ نہیں چھپا کوئی ذرہ برابر زمین اور نہ آسمان میں، اور نہ چھوٹی اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی کسی کو بصارت دی تو وہ اتنا ہی دیکھ سکتا ہے. تو کسی نے کہا قف یا وقاف، اس پہ ذرا غور کیجئے کہ بعض وہ زمین کی گہرائیوں میں دیکھ لیتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں، لیکن جب اس کے لیے جال بچھایا جاتا ہے تو جال اس کو نظر نہیں آتا، اس میں پھنس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنی صلاحیت دیتے ہیں وہ صلاحیت بھی اس کے لیے ناقص ہوتی ہے. ایک اللہ ہے جو کامل ہے، جو اکمل ہے. تو فرمایا کہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا، اللہ سے کچھ نہیں چھپا. اچھا ہدہد عقاب تو اوپر جاتا ہے. فرمایا کہ کیف یری الہدہد باطن الارض، کہ ہدہد زمین کے اندر دیکھ لیتا ہے. ہدہد کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین میں جا کر بھانپ لیتا ہے کہ اندر کتنا پانی ہے. لیکن کہا کہ جب جال بچھتا ہے، شکاری اس کے لیے جال بچھاتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا. اور فرمایا اذا جاء القدر عمی البصر، جب اللہ کی تقدیر آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. بندہ خود ہی موت کی طرف لپکتا ہے، انسان وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ بہت بار ہم کہتے ہیں کاش وہ ایسا نہ کرتا، کاش وہ وہاں نہ جاتا. وہ کیسے نہ کرتا؟ اللہ کی تقدیر غالب تھی. اس وقت نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن انسان خود ہی اس جال میں جا کر پھنس گیا اور رب کائنات کے پاس پہنچ گیا. الا خبردار، ان اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے دوست ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی اور آخرت میں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی اور یہی بڑی کامیابی ہے.
ولا يحزنك قولهم، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ ہی کے مملوک ہیں۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی وہ اتباع کر رہے ہیں؟ محض وہ بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنا دیا، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو حقیقت میں سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو اولاد بنا لی، حالانکہ اللہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ پر وہ منسوب کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، پھر ہماری طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہم ان کو شدید عذاب ان کے کفر کے بدلے میں چکھائیں گے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو حضرت نوح کا قصہ پڑھ کے سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کا نصیحت کرنا تمہیں برا لگتا ہے، تم پہ ناقابل برداشت ہے، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، تم اپنے معاملے کو اور اپنے شرکاء کو جمع کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف فیصلہ کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ تو حضرت نوح اللہ کے نبی اللہ کی صدا لگائی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایسی ڈھیٹ کون تھی کہ 1000 سال میں 950 سال، ان کی عمر 1000 سال اور 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، صرف 90 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو سوچیں کہ ایک صدی میں تقریباً ایک بندہ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں خود مسلم بن کر رہوں۔ ایک صدی میں 10 لوگ، تھا، ایک نہیں 10۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو بچایا اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے ان کو اپنا جانشین بنا دیا، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ دیکھو کیسا ہوا انجام المنذرین، خبردار کیے جانے والوں کا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے ان کے بعد ان کی قوم کی طرف رسول بھیجے۔ فجاؤہم بالبینات، وہ بھی واضح نشانیاں لائے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے سے ہی جھٹلا دیا تھا انہوں نے اس کو نہ مانا۔ ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگاتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الى فرعون وملئہ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس حق ہماری طرف سے آ گیا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جبکہ تمہارے پاس آیا کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں پھیر دے ان طریقوں سے جن طریقوں پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں غلبہ ہو جائے اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آئے تو ان کے لیے موسیٰ نے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے پھینک دیے، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، اور یقیناً اللہ اصلاح نہیں کرتا فساد کرنے والوں کے عمل کی۔
تو کوئی جادو کرے تو اس پہ یہی آیت پڑھیں کہ ان اللہ سیبطلو، اللہ اس کو باطل کر دے گا، اور اللہ کبھی ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چلو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اولیاء کرام کے بارے میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس دنیا میں بھی مطمئن اور پر امن رہتے ہیں، اندر ان کے کلیجے ٹھنڈے رہتے ہیں، حسد، کینے، بغض کی آگ ان میں نہیں ہوتی، اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ حضرت با یزید بستامی کے بارے میں ہے کہ ایک دن چل رہے تھے کہ ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم؟ اب اس کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے، ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اولیاء کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اپنے من پہ محنت کرتے ہیں، یہاں حل چلاتے ہیں، میں کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ پھر جب لا کرتے ہیں تو اب اللہ آتا ہے کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ دل میں ہو تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ تیری گدھے کی دم اچھی ہے یا میری داڑھی کے بال۔ بہرحال دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس عورت کے خواب میں آئے اور کہا کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچا، رب نے مجھے اپنا دیدار کرایا اور کہا اے با یزید کیا لے کر آئے؟ تو میں نے کہا فقیر لے کر نہیں آتے، فقیر لینے آتے ہیں۔ تو کہا آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑھی اچھی ہے کہ جنت کا مجھے وارڈنگ کارڈ مل گیا۔ تو ایسے ہی حضرت جنید بغدادی، قیامت تک ان لوگوں کی صدا لگتی رہے گی، اللہ سے تعلق بنا، اللہ سے تعلق بنا۔ وہ دل کی دنیا بدل گئی، بہت بڑے پہلوان تھے اور کوئی ان کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا تھا۔ تو ایک دن ایک ایسے کوئی پتلا سا سوکھا سا بندہ آیا اور اس نے کہا میں نے مقابلہ کرنا ہے، تو پورا شہر اکٹھا ہو جاتا تھا، پھر مقابلہ ہوتا تھا، جو جیت جاتا تھا اس کو بہت انعام ملتے تھے، اس کا وہ مالا مال ہو جاتا۔ تو سب اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، تو اس نے کہا میرے پاس کچھ ایسے ٹرکس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آج ہرا دوں گا۔ خیر وہ جیسے ہی اکھاڑے میں اترا تو وہ حضرت جنید بغدادی کے کان میں کہنے لگا کہ دیکھو میں سید زادہ ہوں اور میں 7 دن سے بھوکا ہوں، میرے بچے میرے منتظر ہیں، تمہارے ہارنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں جیت گیا تو میری دنیا بدل جائے گی۔ تو بس اسی وقت وہ دل میں کہ چوں بجاں در رخت جاں دیگر شود، اللہ دل میں آیا اور فوراً ہار گئے اور کہنے لگے کہ اللہ میں تیرے لیے ہارا، اللہ میں اب میری زندگی کو ایسی جیت بنا دے کہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دے، اور پھر پوری زندگی حضرت جنید بغدادی بنے، اللہ کے ولی بنے۔ تو اللہ کرے کوئی ایسا عمل۔ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تیرے بندے کی لاج رکھ لی، اب تو میری لاج رکھ لے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، حضرت موسیٰ کی تصدیق نہ کی مگر ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے، کچھ نوجوانوں نے فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے نوجوان تھے، ان یفتنہم، کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اس کا خوف تھا، اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔ اور یقیناً فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر واقعی تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو تو اسی پہ توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا، انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے رب ہمارے ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور ایمان والوں کو بشارت دو۔
تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف کہ کچھ مخصوص مکانوں کو مسجد بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین حلال کر دی گئی، کہیں بھی کوئی انسان کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو وہی جگہ اس کے لیے مسجد ہوگی۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، یہ ایمان ہی نہ لائیں حتیٰ کہ عذاب العلیم کو دیکھیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے جواب میں فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، تم بھی قائم رہنا اور ان کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس پر جو کہ خداوند حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں ہی سر اطاعت جھکانے والوں میں سے ہوں۔ آن اللہ کا جواب آیا، ٹو لیٹ، اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب ہم تو صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اور اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی عطا کیے۔ پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ تو بظاہر تو فرعون ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش آ گئی، اور کہتے ہیں ہلکا سا کان کسی مچھلی نے کھایا تھا، باقی اس کی لاش بالکل صحیح سالم تھی کہ رب کائنات نے کہہ دیا تھا کہ اس کی لاش کو ہم نمونہ عبرت بنائیں گے، تو آج تک اس کی لاش موجود ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا تو پوچھئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اے نبی، فی الواقع یہ آپ کے پاس حق ہی آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ إِنَّ الَّذِي حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، حقیقت یہ ہے کہ جن پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے وہ نہیں مانتے، وہ قانون خداوندی کی زد میں آ گئے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر کوئی نشانی آ جائے ان کے سامنے وہ کبھی نہ مانیں گے، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو، یونس کی قوم کے علاوہ اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان سے رسوا کن عذاب کو ٹال دیا اور ہم نے ان کو ایک خاص مدت تک مہلت دی۔ کہا جتنی بھی قومیں آئیں اللہ کا عذاب آیا اور سب مٹ گئی سوائے حضرت یونس کی قوم کے، کہ جب اللہ نے ان کے نبی حضرت یونس نے ان کو فرمایا کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو پوری قوم ایک میدان میں آئی اور اجتماعی دعا کی کہ اللہ عذاب کو ٹال دے، تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایمان لاتے جو زمین میں ہیں سب کے سب۔ کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایمان والے ہوں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے
کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا، کہہ دو تم انتظار کرو، تم دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیا ان دنوں کے منتظر ہے کہ وہ بھی وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے؟ قل کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور یہ حق ہے، ہمارا یہی طریقہ ہے، اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، بلکہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے فرمایا گیا ہے کہ دین کے تقاضے میں یکسو ہو کر پورے کروں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نقصان دے اور نہ ہی فائدہ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ قل کہہ دو یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن پاک آ چکا، یہ دین اسلام آ چکا۔ فمن اہتدی، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے تو وہ اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا تو گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں۔ واتبعوا، اور پیروی کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجیے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کرے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، پختہ ہیں، مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ وان استغفروا ربکم، اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف پلٹو، وہ تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا ایک وقت مقرر تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کی واپسی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، ہود اور اس جیسی صورتوں نے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو اس میں قیامت کی ہولناکیاں بتائی جائیں گی۔ الا، خبردار، انہم یسنون صدورہم، کہ وہ اپنے سینے موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ الا، خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جبکہ وہ کپڑوں میں اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو یہ کچھ آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں کہ مفسرین نے ان کی تفاسیر مختلف طریقوں سے کی۔ تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ مشرکین اپنے آپ کو موڑ لیتے تھے، جیسے ایک حکارت آمیز طریقہ ہوتا ہے۔ تو کہا یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں۔ ربنا اغفر لنا، دیکھیں کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جس کو اللہ معاف نہ کر سکے۔ کہا دیر ہے تو پشیمانی کی، اور کوئی حاجت اتنی بڑی نہیں کہ اللہ اس کو پورا نہ کر سکے۔
دیر ہے تو مانگنے کی، سوال کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عیب چھپا لیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دیں، اور دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کو مقدر بنا دیں، اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ ہم سب کو بچا لیں، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔